بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک وسلم۔ تمام اہل اسلام کو السلام علیکم۔ میرے پیارے عزیزو، جو لوگ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام کے تحفے پیش کرتے ہیں، تو میں ان تمام عاشقان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتاتا چلوں کہ درود پاک پڑھنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرنے کی علامت ہے، اور صرف اہل محبت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو منتخب کر لیتا ہے، جبکہ دیگر عبادات اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی نمائندگی کرتی ہیں۔ ظاہر ہے اللہ کی بارگاہ میں مقبولیت کے لائق اطاعت بہت مشکل ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے حصے میں درود و اسلام کو نازل فرمایا، اور ہم اللہ تعالیٰ سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و اسلام بھیج۔ میرے عزیزو، درود و اسلام سے محبت بڑھانے کے لیے، عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑھانے کے لیے میں آپ کو درود پاک کے کچھ واقعات بتانے لگا ہوں جو بالکل مختصراً ہیں، جو آپ لوگوں کی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت میں مزید اضافہ کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کے ایک ولی جن کا نام حضرت سیف الدین ہے، وہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص ان کے پاس پھولوں کا گلدستہ لے کر آیا۔ آپ سیف الدین ولی اللہ نے ان پھولوں کی مہک کے ساتھ درود پاک پڑھا اور پھر فرمایا، ان پھولوں کی خوشبو سونگھ کر درود پاک پڑھا جائے تو فوراً اس کا ثواب حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ملتا ہے۔ حضرت فرید الدین شکر گنج رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ میرے عقیدے کے مطابق جو شخص ایک بار حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سچے دل سے درود پاک پڑھتا ہے، وہ گناہوں سے ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہو۔ صحابہ کرام کا بھی یہی طریقہ تھا کہ جب کبھی سہون حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام پڑھنا بھول جاتے تو وہ غم اور پریشانی میں مبتلا ہو جاتے اور اپنی غلطی پر شرمندہ ہو کر ماتم کرتے اور کہتے کہ کاش ہم اس محرومی کے بجائے مر جاتے تو بہتر ہوتا۔ اللہ کے ایک نیک بندے شیخ احمد بن ابی بکر روایت کرتے ہیں کہ ایک دن شبلی ابو بکر کے پاس آئے۔ ابو بکر ان کی تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے اور معانقہ کیا اور ان کی پیشانی پر بوسہ دیا۔ میں نے عرض کیا، اے میرے آقا، آپ شبلی سے ایسا معاملہ کیوں فرماتے ہیں، حالانکہ آپ خود اور آپ کے لوگ اس کو مجنوں کہتے ہیں؟ تو ابو بکر نے فرمایا، میں نے عرض خود نہیں کیا، بلکہ اس طرح پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو میں نے خواب میں کرتے ہوئے دیکھا۔ میں اور شبلی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے اور شبلی کو گود میں لے لیا اور پھر شبلی کی پیشانی پر بوسہ دیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شبلی کو فرمایا کہ مجھ پر اس طرح سے پڑھ کر بھیجا کرو، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ اور پھر اس کے بعد یہ درود پاک پڑھا کرو، اللہم صلی علی سیدنا محمد ملء السماوات وملء الارض وملء العرش العظیم۔ حضرت شبلی اس واقعہ کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ میری زندگی کی سیاہ راتوں میں ماہ مدینہ نے روشنی کر دی، مجھے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے آفتاب کی شعاؤں سے نواز دیا۔ میرے عزیزو، اگر ہم سب بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت سے درود و اسلام پڑھتے ہیں تو ہم بھی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر کرم میں آ سکتے ہیں، اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نظر عنایت میں ہو وہ اللہ تعالیٰ کی عنایات سے نوازا جاتا ہے۔ تو میرے عزیزو، محبت اور کثرت سے درود پاک پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ ہم پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سرشار فرمائے، آمین۔